اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فہم حدیث ہے اور اس کا صفحہ ہے دوسری جلد، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 78 ہے، 7-8۔ اس کے بالکل آخری سطر میں عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعظیم میں غلو سے ممانعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرنے میں غلو، حد سے بڑھ جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبہ سے آگے بڑھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور انسان ہوں، مجھ میں خدائی نہیں ہے، البتہ انسان ہونے کے بعد یہ وصف مجھے حاصل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے حد سے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے بڑھایا۔ میں تو محض اللہ کا بندہ ہی ہوں، اللہ نے مجھے کوئی خدائی اختیار نہیں دیے، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بڑھا دی، بڑھاتے بڑھاتے ان کو خدائی کے منصب پہ قائم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جی وہ اللہ خود خدا ہیں۔ بعضوں نے عیسائیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعضوں نے کہا نہیں وہ خود خدا ہی ہیں جو زمین پر اتر آئے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب جو وہ کہنے لگے کہ جی ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے اور وہ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو حد سے نہ بڑھاؤ، تو یہ تو بتاؤ کہ حضور کی شان کی حد ہے کوئی؟ یہ ایک جذباتی بات تو ہے لیکن حقیقی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ کہنے لگے مجھے تو یہ بات بڑی اچھی لگی، ظاہر ہے حضور کی شان کی تو کوئی حد نہیں۔ میں نے کہا نہیں، حد ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ نبی رہتے ہوئے جو شان ہے وہ تو سب سے اعلیٰ شان اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ان کو خدائی کے منصب پہ نہ بٹھا دے، یہ حد ہے۔ یہ حضور نے خود بیان فرمایا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ دیا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ حد ہی ہے نا کہ اللہ اور مخلوق میں، خالق اور مخلوق کا فرق رکھنا۔ مخلوق میں سب سے عالی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہاں، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقام حیرہ میں پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول تو زیادہ عظمت والے ہیں اور زیادہ قابل تعظیم ہیں، اس لیے وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں مقام حیرہ میں گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تم میری قبر پر گزرتے تو کیا تم اس کو بھی سجدہ کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ دین میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اب بھی مت کرو، کیونکہ سجدہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے جو انتہائی درجے کی عظمت والے ہی کے لائق ہے، اس لیے وہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف وہ ذات ہے جو ہر حال میں عبادت کی حقدار ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ یہاں جذبات تو یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جھکیں، حضور کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، بلکہ یہ حدیث میں خود صاف ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا تم قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، یعنی یہ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا کہ قبر کو بھی سجدہ کریں گے، اس لیے حضور نے مثال میں قبر کو پیش کیا۔ لیکن آج کچھ ایسے لوگ بھی آواز بند ہو گئی جی، آواز بند ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں من اخبرک
وسلم يعلم الخمس التي قال الله تعالى ان اللہ عنده علم الساعة فقد اعظم الفریۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کو جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت ان اللہ عنده علم الساعة سورہ لقمان کے آخری آیت میں فرمایا ہے، تو اس نے بڑا زبردست بہتان باندھا۔ یعنی اللہ جو یہ کہے کہ ان 5 باتوں کو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان 5 باتوں کے بارے میں جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اس نے بڑا بہتان باندھا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے تاکہ میں اس حساب سے اپنی ترتیب قائم کروں اعمال کی، اور جو بھی حدیث لکھ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک ہاتھ کھڑا کر کے 5 انگلیاں کھول کے اشارہ کیا، اور کچھ فرمایا نہیں۔ یہ خواب سے اٹھے تو پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، 5 سال ہیں، حضور نے 5 کا اشارہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اپنے شاگرد کو بھیجا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا ان سے جا کے میرا نام نہ بتانا، اور ویسے ان سے پوچھنا کہ ایک بندے نے خواب یوں یوں دیکھا۔ تو شاگرد نے جب جا کے پوچھا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ خوابوں کی تعبیر کے امام تھے، انہوں نے کہا یہ عام بندے کا خواب نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے عالم کا خواب ہے۔ انہوں نے کہا جی تعبیر بتائیں۔ کہا تعبیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے سورہ لقمان کی آخری آیت کی 5 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میری عمر کتنی باقی ہے، تو یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں بہت زیادہ عطا فرمائی تھیں، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ اولین آخرین سب کا علم جمع کر لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ تھا۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہر جزئی کا علم دے دیا گیا ہے، یہ ایک اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلکہ بے ادبی اور گستاخی بھی ہے۔ وہ بے ادبی اور گستاخی اس طرح ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم دے دیا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو بہتان لگا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں بعد پتہ چلا تو وہ بھی پریشان، ان کے گھر والے بھی پریشان۔ وہ فرماتی ہیں 2 دن میں اتنا روتی رہی کہ میرے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے اور رونا بھی نہیں آتا تھا، اور پھر قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے علم تھا تو پھر سب کو پریشان جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو، قاریوں کو ایک جگہ بھیجا، اور ان ظالموں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی، تو حضور علیہ السلام اتنے پریشان تھے کہ 30 دن تک ان کے لیے فجر کی نماز میں بد دعا کرتے رہے، ان قاتلوں کے لیے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے سب کچھ پتہ تھا تو آپ نے خود کیوں بھیج دیا؟ پہلے خود بھیجا اور پھر ان کے لیے بد دعائیں بھی کر رہے ہیں، قتل کر، جب پتہ تھا کہ قتل کر دیں گے تو پھر بھیجنا ہی نہیں بنتا، اور بھیج دیا تو پھر پتہ تو تھا پہلے ہی، پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ سے زیادہ دیا، لیکن یہ ماننا کہ ہر ذرے کا علم دیا گیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا پہلو ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ اب چلے گئے ہیں وہ دنیا سے، تو انہوں نے اس طرح کی خطرناک باتیں کہی ہیں، اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، لیکن ویسے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذرے ذرے کا علم دے دیا، ہر غیب کا علم دے دیا، ان میں سے ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی مقیاس حنفیت کے نام سے، یہاں لاہور کے ہی تھے وہ، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں،
یہاں تک کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اس وقت بھی حضور حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یا بے ادبی ہے، گستاخی ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی بھی، میں ہوں مثال کے طور پہ، میرے والد صاحب کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اور میری بہو کمرے میں ہے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہم نے، کسی وجہ سے کھلا رہ گیا۔ اب باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا بہو اندر ہیں اور وہ قصدن اندر آ جائے، تو اس باپ کو کوئی بھی غیرت مند نہیں کہے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی نا، کہ میری شان کو بڑھانا ایسا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے بڑھا دیا، کہ تم بڑھاتے بڑھاتے اس حد تک لے جاؤ کہ وہ بے ادبی کے اس میں دائرے میں داخل ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی عالم برزخ میں حیات کی کیفیت، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، بعد میں حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور قبروں میں زندہ ہونے کی کیفیت چونکہ اس کو برزخی حیات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ظاہری دنیاوی زندگی سے ہٹ کے وہاں کی ایک زندگی ہے، تو اس کا ہم پورے طور پہ ادراک نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب اگر ہم قبر کھولیں گے تو ہمیں واقعی چلتا پھرتا کوئی بندہ نظر آئے، ہمیں ہو سکتا ہے لیٹا ہوا نظر ہی آئے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے عالم خواب کی دی ہے۔ جیسے ہم دنیاوی زندگی کے اندر ایک بندہ سو رہا ہے اور وہ بہت ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے، آپ کی ران پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، اور وہ اتنا ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے ایک دم اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی بعض اوقات چیخ بھی نکل جاتی ہے، اور آنکھ کھلتی ہے تو وہ گھبرایا ہوتا ہے، اس کی گھبراہٹ کے آثار جاگنے کے بعد بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے شکر ہے یہ خواب ہی تھا، حقیقت نہیں تھی۔ لیکن آپ کی ران پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پہ اس کو آگ میں جلا رہا ہے، وہ جل رہا ہے، اس کو تکلیف محسوس بھی کر رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، ہمارے ساتھ لیٹا ہوا۔ تو جب دنیا کے اندر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ایک بندے کو، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، تو برزخ تو ایک پردے کی چیز ہے نا۔ اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں عذاب قبر دکھا دیا جائے تو تم مردوں کو دفنانا بند کر دو۔ تو برزخ پردے کی چیز ہے، اللہ نے پردے میں رکھا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی حیات ایسا ہے کہ انبیاء کی روح کا تعلق ان کے جسد اطہر کے ساتھ، جسم کے ساتھ ان کی روح کا تعلق ہے، قائم ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے ویسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ تشبیہ نہیں ہے، مطلب بالکل ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح ہی ہو، یعنی اس کو کوئی گستاخی پہ معمول کر لے۔ ایک سمجھنے کے لیے ایک بات ہے کہ جیسے ہمارے موبائل میں سم ہوتی ہے نا، تو سم کے سگنل جو ریڈار سے آ رہے ہوتے ہیں، کھمبے سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں تک سگنل کی پہنچ ہوتی ہے تو وہاں تک ہمارا وہ سم، ہمارا موبائل زندہ ہے گویا کہ، اس میں میسج آ جا بھی رہے ہیں، کال آ جا رہی ہیں، اور ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ وہ سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں، سگنل نہیں آ رہا تو گویا موبائل مر گیا، اب اس سے نہ میسج آئے گا، نہ جائے گا، نہ کال آئے گی، نہ جائے گا۔ تو انبیاء کی روحیں جہاں پر بھی ہیں، اعلی علیین میں ہیں، وہاں پہ رہتے ہوئے ان روحوں کا تعلق جسم کے ساتھ اس درجے کا قائم ہوتا ہے کہ جسم، حدیث مبارکہ کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، جسم محفوظ بھی رہتا ہے۔ اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا کہ مٹی انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی، اور نبی اللہ حی یرزق، ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو دو سفر ہیں معراج کے، ایک تو زمینی سفر ہے جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سفر اسراء تھا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا پیدل زمینی سفر تھا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث ہم پڑھیں گے، کہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہاں جی، زمینی سفر میں۔ اور جب آسمان پہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے استقبال کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلا لیا تھا، چوتھے آسمان پہ یا چھٹے آسمان پہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو وہاں تو سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تھا استقبال کے لیے۔ تو انبیاء کی عالم برزخ میں حیات کی کیفیت، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو برزخی حیات حاصل ہے، جس کی توجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کی ارواح مبارکہ کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین ہے، لیکن ان کا قبروں میں موجود اجسام مبارکہ کے ساتھ قوی تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عالم برزخ میں نماز پڑھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت على موسیٰ لیلة اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبره۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی ہمارے محسوس عالم میں تو جسم لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور قبر بھی اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ کوئی اس میں کھڑا ہو سکے، لیکن ان پر عالم برزخ کھل جاتا ہے، جیسا کہ سونے والے پر عالم خواب کھل جاتا ہے، اور جیسے سونے والا عالم خواب میں اپنے آپ کو اپنے اسی جسم کے ساتھ چلتا پھرتا دیکھتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام عالم برزخ میں اپنے انہی اجسام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر سلام کہتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ یعنی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کیا جاتا ہے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر، تو حضور اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی جو تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جلالی تجلیات کے مشاہدہ میں مصروف رہتی ہے، کسی امتی کے سلام کہنے پر اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ فائدہ: اگر یہ خیال ہو کہ دنیا میں تو ہر وقت کتنے ہی لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ تو ہر وقت جواب دینے میں ہی مصروف رہتے ہوں گے، بلکہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے بیک وقت سلام کہنے پر تو شاید آپ کو ہر ایک کا علیحدہ جواب دینا دشوار ہوتا ہوگا اور تجلیات کے مشاہدہ کا وقت ہی نہ ملتا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے محسوس عالم کے وقت اور مکان، ہمارے یہاں کے اس عالم جہان کا جو وقت ہے اور جو مکان ہے، جگہ ہے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے جو پیمانے ہیں، عالم مثال، عالم برزخ اور عالم آخرت کے پیمانے اس سے بہت مختلف ہیں۔ یعنی جو جتنا وقت ہم جو کام جتنے وقت میں یہاں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اتنا وقت ہی وہاں بھی لگے گا۔ وہاں ٹائم کے پیمانے اور ہیں۔ خواب کی مثال ہی آپ لے لیں، ایک لمحے کے لیے آنکھ لگتی ہے، بندہ خواب دیکھ لیتا ہے، اور خواب میں کیا ہوتا ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر بندہ کر چکا ہوتا ہے، کئی باتیں کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ سوچے نا تو وہ اتنے وقت میں کیا اس سے 10 گنا وقت میں بھی وہ کام نہیں کر سکتا جتنے وہ خواب میں، اور خواب میں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حقیقتاً کر رہا ہوں، فلاں سے میری یہ بات ہوئی، فلاں سے یہ بات ہوئی، فلاں کی جگہ گیا، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ بلکہ میری اپنی تو تحقیق نہیں ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لمبے سے لمبا خواب ہوتا ہے وہ شاید 2-3 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اور اس اتنے سے خواب کے اندر پوری جو ہے نا وہ کہانی کی کہانی، اب ہم اس خواب کو سنانا شروع کر دیں تو ہمیں سناتے سناتے 20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے اپنی کرامت سے ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا، حالانکہ عالم محسوس میں ایک قوی جن نے بھی اس کو لانے کی اتنی مہلت مانگی تھی کہ آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں یہ قصہ مذکور ہے۔ کیا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یمن کے علاقے میں قوم سبا ہے اور وہاں کی ملکہ ایک عورت ہے اور وہ لوگ سورج کی پجاری ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ماتحت ہو کے آ جاؤ۔ مختصر یہ کہ اس نے آنے کا ارادہ کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں مجلس میں جو بیٹھے لوگ تھے ان سے کہا کہ ابھی اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں کون پیش کرے گا؟ تو چونکہ ان کے جنوں پہ بھی حکومت تھی تو ایک جن نے کہا کہ جی میں لے آؤں گا، وقت کتنا لگے گا کہ آپ کی یہ نشست جہاں ہم بیٹھے ہیں
آپ کے نشست ختم ہونے سے پہلے یا مجلس ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. گویا صبح بیٹھے تھے, دوپہر سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑی دیر ہے, اس سے بھی جلدی چاہیے. تو قرآن میں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں حاضر کر دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھی. چنانچہ ایسا ہی ہوا, یہ ان کی کرامت تھی کہ پلک جھپکی اور وہ بلقیس کا محل, وہ اس کا تخت جو ہے وہ سامنے تھا. تو اب جن نے نہیں کیا, یہ جن نے تو وقت مانگا تھا کہ میں اب جاؤں گا دوپہر کو لے کے آؤں گا. اور یہ جو آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے, بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ وزیر تھے اور بعضوں نے کہا کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے. تو یہ ان کی اگر ان کے وزیر تھے تو ان کی کرامت ہے, اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تو ان کا معجزہ. اب دیکھیں نا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہی مہینے کا, آنے جانے کا سفر, اور حضور علیہ السلام راتوں رات یہاں بھی گئے اور ساتوں آسمان بھی پھر کے واپس آ گئے. تو یہ وقت کے پیمانے وہی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہی ہوں گے. حضرت اوس بن اوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے افضل ترین دنوں میں سے ایک جمعے کا دن ہے. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں ان کی وفات ہوئی, اور اسی میں قیامت کا پہلا نفخہ ہوگا, یعنی سور پھونکا جائے گا, اور اس میں دوسرا نفخہ ہوگا. سو تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے بکثرت درود پڑھا کرو, کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے کہا, عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے, حالانکہ آپ تو اپنی قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے. یعنی صحابہ نے یہ سمجھا کہ جیسے عام انسان ہے مٹی بن جاتے ہیں, تو انبیاء کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے اجسام کھانے اور بوسیدہ کرنے کو حرام کر دیا. یعنی انبیاء کے جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی, انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں. تو اب جسم جب محفوظ ہیں, حضور پر درود پیش ہوگا, تو ظاہر ہے کہ جسم محفوظ بھی ہو اور اس کے ساتھ روح کا تعلق نہ ہو تو پھر بھی درود پیش ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا نا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اجسام محفوظ بھی ہیں اور ان جسموں کے ساتھ روح کا تعلق بھی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى عند قبری سمعته ومن صلى علی من بعید ابلغته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں, اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے فرشتوں کے واسطے سے بتلا دیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم انبیاء کا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا, جو مال چھوڑ جائیں وہ فقراء پر صدقہ ہوتا ہے. تو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ کا انتقال ہوا, تو انتقال سے پہلے جو بنو نذیر کا مال تھا, بنو قریظہ کا مال تھا, اس میں ایک باغ تھا فدق. تو وہاں کا جو آمدنی آتی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خرچہ ازواج مطہرات کو, اپنی بیویوں کو بھی سالانہ خرچہ دیتے تھے. اور بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ حیات تھیں, باقی بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی تھیں, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرچہ دیا کرتے تھے. جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت تھی, تو حضور اس لیے ہمیں دیتے تھے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا. حضرت فاطمہ بھی آئیں اور حضور کی بیویوں نے بھی آ کے مطالبہ کیا کہ جی یہ حضور کا باغ تھا, ہماری وراثت ہے, ہمارا حصہ ہمیں دو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ حدیث سنا دی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. چنانچہ ازواج مطہرات نے بھی دوبارہ مطالبہ نہیں کیا, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دوبارہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کی, بات نہیں کی. بات صرف اتنی سی تھی, اور یار لوگوں نے اس کو بڑھا لیا اور اس پہ بلڈنگیں اور عمارتیں کھڑی کر دی اور سارا.
کہ ان حضرات نے ظلم و ستم کیا. میں ایک بات بس عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا، حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، بالفرض حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان کی خلافت آئی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی نہیں دیا، تو جب حضرت علی کی خلافت آئی کیا حضرت علی نے وہ باغ اپنے بیٹوں کو دے دیا تھا؟ نہیں دیا. تو جو کام پہلے 3 خلفاء نے کیا وہ حضرت علی نے بھی کیا. اگر وہ حق ہوتا تو حضرت علی ضرور وصول کرتے، وہ حق تھا ہی نہیں. اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر پر اعتراض تب بنے جب حضرت ابوبکر نے حضور کی بیٹی کو نہ دیا ہو، اپنی بیٹی کو دے دیا ہو. اپنی بیٹی حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کی بیویاں تھیں نا، تو وراثت میں بیٹی کا ہی صرف حصہ نہیں ہوتا، بیوی کا بھی ہوتا ہے. تو ان دونوں حضرات نے اگر حضور کی بیٹی کو نہ دیا ہوتا، اپنی بیٹیوں کو دے دیتے، پھر تو آپ کہتے. سیدھی سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں تصرف فرما رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف حاکمانہ تھا، مالکانہ نہیں تھا. حاکم ہونے کی حیثیت، اب جیسے ہمارے حاکم ہیں، وزیر اعظم ہیں مثال کے طور پہ، صدر ہیں، وہ مال میں جو تصرف کرتے ہیں، مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا، وہ خرچ اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ امین ہیں اور وہ حاکم ہیں. وہ اس لیے خرچ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ذاتی ملکیت ہے ان کے. اب وزیر اعظم مر جائے، صدر فوت ہو جائے، تو اب اس کے بیٹے جو ہیں وہ اٹھ کے مطالبہ کریں گے جی ہمارے باپ کا مال ہے ہمیں دو. تو ظاہر ہے کہ ان کا تصرف حاکمانہ ہے، مالکانہ نہیں ہے. کوئی مدرسے کا، کسی مسجد کا متولی ہے، اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے اس کے پاس امانت ہے، یہ صرف کرنے کا، خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، وکیل ہے، اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اب یہ بندہ متولی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے یہ نہیں کہیں گے مدرسے اور مسجد کے جتنے پیسے ہیں وہ ہمارے ہیں. تو تولیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم متولی تھے، حضور کے بعد حضرت ابوبکر بنے، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اسی طریقے سے وہ چلتا رہا.